بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصب کا حسنتن، یہ حالت مشترکہ ہے، تمام منافقین کا حال ہے کہ یہ حسد اور کینے سے بے ایمان بھرے ہوئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کو کوئی فتح ملے تو منافق جلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی جلن بڑھ جاتی ہے، اور اگر انہیں کوئی کہیں شکست کا سامنا ہو تو منافق بغلے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سیاست کام آ گئی، شکر ہے ہم نہیں گئے تھے، نہیں تو ہمیں بیمار پڑتی۔ لیکن ہم ہیں بڑے سمجھدار سیاسی لیڈر ہیں، اس لیے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ ہاں، آپ بھی کوئی مناظرہ کریں گے اور جیت جائیں گے تو منافقین بڑے پریشان ہوں گے، ان کو بہت پریشانی لاحق ہو جائے، او یہ کیا ہو گیا ہے، پھر وہ بہانے بنائیں گے ادھر ادھر کے اور آپ پہ اعتراضات کریں گے، اور کہیں خدا نہ خواستہ کہیں مار شار پڑ گئی، پولیس آ گئی تو پھر خوش ہوں گے، ہاں ہماری اجازت کے بغیر سارا کچھ کرتے ہیں نا، مزہ اٹھائیں بے ایمان، ہمیں اپنا باپ نہیں مانتے، لہذا ان کو جانے دو اور ان کو مارے کھانے دو۔ یہ پرانا وتیرہ آ رہا ہے، خیر ہے۔ ان تصب کا حسنتن، اگر پہنچے تجھے کوئی حسنہ، حسنہ سے مراد فتح یا غنیمت، ان کو بری لگتی ہے، اور اگر پہنچے تجھے کوئی مصیبت، یقولو، کہتے ہیں خوشی سے، خوش ہو کر کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، تحقیق لے لیا تھا ہم نے اپنے معاملات میں، معاملہ اپنا اس سے پہلے، یعنی ہم نے احتیاط کا معاملہ لے لیا اس سے پہلے، ہم بچ گئے، یہ ہماری سیاست کامیاب ہو گئی، ہم چھٹی لے گئے، ہمیں پتہ تھا کہ مار پڑے گی، اس لیے ہم سیاست سمجھدار ہیں، واپس آ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھرتے ہیں، اور اس حال میں کہ وہ اکڑنے والے اور خوشیاں کرنے والے ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں شکست آئی ہے نا، ہماری سیاست نہیں مانی گئی، دیکھو پھر مار پڑی ہے نہیں پڑی، فلانا بھی گیا، فلانا فارغ ہو، خوش ہونے والے ہوتی ہیں۔ قل، جواب اول، جہاں 3 جواب دیے جا رہے ہیں اس بات پر جو کہتے ہیں ہماری سیاست کامیاب ہے اور ہم نے پہلے ہی تدبیریں اختیار کر لی ہیں۔ قل، فرما دیجئے، ہرگز نہیں پہنچا سکتا ہمیں الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی چیز کہ لکھ دیے اللہ نے ہمارے لیے، ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ کی لکھت ہے اور تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہی کارساز ہے ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون، ایمان والے اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ یہ جواب اول ہا کے معنی ہے، پہلا جواب اس کا، اور مطلب کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہماری سیاست کامیاب ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خیر شر کے فیصلے اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں اور اللہ کی تقدیر سے ہوتے ہیں، اس لیے خبردار، جو اہل ایمان ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا پورا اعتماد اللہ پر رکھیں اور اپنا مابا ملجا مولا صرف اللہ کو سمجھیں، کیونکہ فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ قل حل تربصون، یہ جواب ثانی ہے اور حکیمانہ ہے۔ فرمایا او منافقو، تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں شکست ملے، یعنی شہادت ملے یا فتح، ہماری موت کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تم ایسے پاگل ہو کہ اللہ کی توحید کے لیے جو مر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا تب بھی کامیاب ہے، اور بچ گیا تو وہ غازی ہے تب بھی کامیاب ہے۔ تم تو یہی انتظار کرتے ہو نا بھئی یہ مرے، تو مرے تو کدھر جائیں گے، کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ مومن مر جائے تب بھی کامیاب، بچ جائے تب بھی کامیاب، مر گیا تو شہید ہے، بچ گیا تو غازی ہے۔ تو جو تم ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ یہ مرے اور انہیں کوئی نقصان پہنچے، فرمایا 2 میں سے ایک ہوگا، یا شہادت یا فتح، دونوں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں،
اور دونوں اچھے نتیجے ہیں، لیکن تم منافق ہوتے ہو، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ یہ مطلب ہے حل تربصون بنا، کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ اللہ، ہاں جہاں حل نافیہ بنا لو، نہیں انتظار کرتے تم ہمارے ساتھ مگر دو میں سے ایک بھلائی کا، حسن جین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، وہ کیا؟ شہادت یا فتح، دو اچھے نتیجوں میں سے ایک اچھا نتیجہ۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم ہیں انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ کہ پہنچائے اللہ تمہیں بے عذاب، عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، اللہ ہمیں اجازت دے دے تو ہم تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیں، یا اپنی طرف سے اللہ تم پہ عذاب نازل کرے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرتے رہو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا، جواب سو میں تیسرا جواب ہے، فرمایا کہ تم خرچ کرو طوعاً، خوشی سے، او کرہن، جب بغیر خوشی کے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ انکم، بے شک تم تھے، قوماً فاسقین، قوم فاسق۔ فرمایا کہ تم مال، جہاد میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تم مال خرچ کرو طوعاً، خوشی سے، یعنی بلا جبر و اکراہ، او کرہن، یا جبر و اکراہ کے ساتھ، نہیں قبول کیا جائے گا تم میں سے۔ تم اللہ کے راستے میں مال تو دینا ہوگا، کیونکہ منہ تو رکھنا ہے نا بھئی ہم مومن ہیں، تو دل خوش نہیں، لیکن منافق خرچ کرتا ہے، خرچ تو کرنا پڑتا ہے، چندہ بھی دینا پڑتا ہے، اور بھی مال، کیونکہ اگر، اور اس تبوک والے جو رستہ تھا اس میں بہت سارے منافق اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم چندہ دے دیتے ہیں لیکن آپ ہمیں چھٹی عنایت فرما دیں۔ اب چندہ کیوں؟ دلی گالی نکال رہے تھے، بے چندہ بھی گیا، پیسہ گیا، بے ایمان کا ایمان تو ہے نہیں، تو بہانہ بنا کے کہ اب منہ ملاد رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا نیک صوفی ہے اور نہ جہاد کرتا ہے نہ چندہ دیتا ہے۔ کرہن لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعہم، اللہ فرماتے ہیں کوئی منافق کا ایک ٹکا بھی قابل قبول نہیں ہے، ما منعہم، نہیں منع کیا ان کو یہ کہ قبول کیا جائے ان سے نفقاتہم، صدقات ان کے، الا مگر یہ کہ کفر کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں آتے نماز کو الا وہم کسالى، مگر کہ ہوتے ہیں وہ سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، بلا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں الا وہم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ اندر سے ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تین وجہ بیان کر دی کہ ان کا نفقہ قبول نہیں ہے، صدقات قبول نہیں۔ پہلی وجہ کفر ہے، کفروا باللہ، اور بولو چودھریو بولو، کفروا باللہ ورسولہ، ہاں آپ بولو ورنہ لاؤڈ سپیکر بھی خراب ہے اور بہت اچھا موقع ہے ترجمہ کرنے کا۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو یہ کہ قبول کیا جائے ان سے صدقات ان کے، کس چیز کی وجہ سے صدقات قبول نہیں؟ پہلی وجہ نیچے لکھا ہے علت عدم مقبولیت، عقیدہ کفریہ ہے، اور دوسرا ہے علت ثانیہ آثار ظاہری دال بر کفر باطنی ہے، ظاہری اعمال میں سے نماز ہے، اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کھرک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اگر کبھی منظر دیکھنا ہے تو کسی غیر مقلد کی نماز دیکھ لو، کسی غیر مقلد جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، اب یہاں جب ہاتھ رکھتے ہیں آپ ذرا دیکھنا، اور اس کی بالکل پیچھے سے کھرک شروع ہوگی، آگے سے ہوگی، کبھی شلوار میں ہاتھ جا رہا ہے، کبھی سائڈ پہ جا رہا ہے، کبھی پیٹھ پہ جا رہا ہے، کبھی منہ کر رہا ہے، کبھی یہ پورا نماز میں بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کسی غیر مقلد کو نماز پڑھتا دیکھ لیں،
اس کو بتانا نہیں کہ ہم دیکھنے آئے، آپ چپ کر کے جب وہ نماز شروع کرے آپ دیکھیں میں کھرک کہاں سے شروع ہو رہی، پوری خارش کا مارا ہوا اور اوپر، تو یہ ہے کام کسالہ، کیونکہ اندر اہمیت بالکل نہیں ہے۔ اس کو یہی سکھایا گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا یہی سنت ہے، اس لیے وہ بڑا دھماکے دار کرے گا، اندر کا کوئی پتہ نہیں کہ پڑھنا کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ تو یہ بے ایمان بھی بالکل بد عقیدہ ہے۔ اب نمازیں تو پڑھنی ہے دکھانے کے لیے، اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کام ڈنڈا چل جائے گا۔ تو اس لیے اکثر تو سردیوں میں کئی بزرگ وضو بھی نہیں کرتے ہیں، بسترے سے اٹھا اور اللہ اکبر جمائیاں لے رہا ہوتا ہے کسالہ، کیونکہ پڑھنا نہیں نا۔ مومن نماز پڑھتا ہے پوری ذوق کے ساتھ، وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں مٹھاس بھی اتر رہی ہوتی ہے، ذوق الصلاۃ ہوتا ہے۔ جب وہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اس کے دل کے انوارات بھی چمکنے لگتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اگر آدمی سوچے تو پوری نماز یہ پورا ایک توحیدی منظر ہے۔ تو مومن آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ سے ہم کلام ہو کر اور آخرت کی فکر رکھ کے، وہ سوچ کر لفظ پڑھتا ہے، اور جو منافق ہے وہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، اس لیے سب سے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے گا اور سب سے آگے دوڑے گا، اور پھر جب نماز میں کھڑا اللہ اکبر، نماز پڑھی جا رہی ہے، جمائیاں لے گا، کیونکہ اندر جو کوئی صاف نہیں، نرا بے ایمان ہے۔ ہاں وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات کا، نیک کاموں میں خرچ کریں گے تو ان کو ساتھ تبخیر بھی ہوگی۔ اب خرچ نہیں کرتے تب بھی لوگ تعریف نہیں کریں گے، اور جب خرچ کریں گے تو دل راضی نہیں ہے اندر، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو اس لیے بیچارے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں کارہون، اس حال میں کہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بخلاف مومن نماز کے ذوق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور فرض سمجھ کے اپنی سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی میں یہ آخری موقع ہو، پھر مجھے یہ نماز پڑھنا نصیب ہی نہ ہو، اس لیے وہ نماز کو آخری ملاقات سمجھ کے پڑھتا ہے اور پورے دل جمی کے ساتھ، اور کم از کم نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ اور کلمات وہ اس کا معنی مفہوم بھی ذہن میں ہو، اور نماز پڑھتے ہوئے اسے پتہ ہو کہ میں کون سا کلمہ منہ سے نکال رہا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو تو قرات فی النفس ضروری ہے۔ قرات فی النفس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل میں فاتحہ کا دہرانا، اور فاتحہ کے کلمات کو زبان سے نہیں ادا کرنا، لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی دل میں اقرا بہا فی نفس کا ایک معنی یہ بھی ہے دل کے اندر قرات کر، یعنی زبان کو حرکت نہیں دینی، کیونکہ انصات کے خلاف ہے۔ یہ انشاءاللہ آیت میں کل کے سبق میں یا پرسوں صبح وہ آیت پڑھاؤں گا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ۔